الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. يذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخلاق أهل السنة والجماعة فيقول: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. صبر سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی جا چکی ہیں. آج کے درس میں میں شکر اور رضا بمر القضاء ان دونوں نقطوں پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے اخلاق میں سے یہ باتیں کس قدر اہمیت کی حامل ہیں. تو یاد رہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ اہل سنت اپنے آپ کو اپنے دینی بھائیوں کو خوشحالی، آسودگی، آرام و راحت کی گھڑیوں میں شکر کا حکم کرتے ہیں. شکر عام ہے اور اس میں بہتیری عبادات شامل ہیں. یہ اہل سنت والجماعت شکر کا حکم کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی کا یہی حکم ہے. کافی ہے یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. میری شکر گزاری کرو، میرے نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو، کفران نعمت کے مرتکب مت بنو. اللہ تعالی نے فرمایا: ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو. اور شکر سے متعلق شاکرین کی فضیلت سے متعلق، شکر کے مقام و درجات سے متعلق بہتری آیتیں ہیں. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شکر کا معنی جس سے سمجھ میں آ جائے اور یہ سمجھنے کے لیے آپ
کو اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ شکر کے 3 ارکان ہوتے ہیں اور تینوں واجب ہیں. پہلا رکن یہ ہے کہ بندے کے دل میں یہ بات بس جائے کہ یہ نعمت، یہ فضل، یہ تمام فراخیاں، آسانیاں، آرام و راحت اور ساری خوشیاں یہ اللہ تعالی کی جانب سے. اب جس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے تو گویا وہ اللہ تعالی کا دل سے شکر گزار ہے. اسی بات کو تو اللہ تعالی نے کہا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پر جتنی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے. اور یہی اعتقاد دل میں راسخ ہو کہ جس قدر نعمتیں ہمیں میسر ہیں یہ اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں، اسی کی جانب سے. میرا اپنا بنیادی اساسی کوئی کردار نہیں ہے کہ میرے علم، میرے فن، میرے ہنر، میری کاوش کا مجرد یہ اثر ہے کہ مجھے بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہیں. دوسرا رکن زبان سے شکر گزاری جو واجب ہے، اور اس رکن کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نعمت جو کسی کو حاصل ہو اس کا زبانی یہ اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اس کو بیان کرنا بھی چاہیے کہ میرے رب کی ہے یہ نعمت جو مجھے ملی ہوئی ہے. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رہی تیرے رب کی نعمتیں تو اس کو تو بیان کر. تیسرا رکن اور شکر کا وہ طریق جو ہے وہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو ایسی چیز میں استعمال کرنا چاہیے جو منعم رب جل وعلا کو پسند ہو، محبوب ہو، نہ کہ ان نعمتوں کو صحت، مال وغیرہ کی جو فراخیاں اور کشادگیاں میسر ہیں اس کو رب جل شانہ کی ناراضگی والی چیزوں کے اندر صرف کریں. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ شکر کے متعلقات 3 ہیں. کیسے شکر ادا کیا جائے؟ دل سے، زبان سے اور اعضاء و جوارح سے. اور اس طرح سے یہ بات معلوم رہے کہ شکر کا تعلق دل سے بھی ہے اور اعضاء
میں سے زبان سے اور دیگر تمام اعضائے بدن سے بھی ہے، اور یہی چیز شکر کو حمد سے الگ کرتی ہے کہ حمد رب جل شانہ یہ واجب ہے، لیکن حمد کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا ہے، شکر کا تعلق عمل سے بھی ہوتا ہے۔ حمد کی یوں تعریف کی جاتی ہے کہ صفات حسنہ کی بنیاد پر جو اس سے متصف ہو اس کی ثنا بیان کرنا، خواہ وہ صاحب اوصاف حمیدہ، صاحب اوصاف کمال و جلال و جمال نے اس پر نعمت وہ فضل کیا ہو یا نہ کیا ہو، تب بھی حمد واجب۔ تو حمد جو ہے وہ نعمت کے مقابل میں نہیں، البتہ شکر جو ہے وہ نعمت کے مقابل ہوتی ہے۔ اسی لیے مؤلف نے یہ بات کہی ہے کہ اہل سنت والجماعت خوشحالیوں کے وقت، کشادگی نعمت کے وقت اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں، اور خود کو اور اپنے دیگر اہل ایمان دینی بھائیوں کو شکر کا حکم دیتے ہیں۔ حمد ثنا کا نام ہے اور شکر عمل کا نام ہے۔ شکر نعمت پر ہوتی ہے، حمد اوصاف کمال کی بنا پر، صاحب کمال کی جاتی ہے۔ صبر کا ذکر گزرا، شکر کی باتیں ہوئی۔ صبر و شکر دونوں متقابل چیزیں تو ہیں، اور اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ بعض حدیثوں میں آیا کہ الایمان نصفان، بندے مومن کا ایمان، اس موضوع کے تعلق سے جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں دو حصوں میں ہوا کرتا ہے، آدھا صبر اور آدھا شکر۔ اور مومن کا حال انہی دونوں حالتوں سے خالی نہیں ہوتا ہے، اور یہ بھی صاحب ایمان کے لیے ایک بڑا مقام اور درجہ ہے کہ اس کا سارا معاملہ جو صبر و شکر میں بٹا ہوا ہے، اور یہ دونوں ہی اس کے لیے خیر ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کی شان نرالی کہ اس کا سارا معاملہ اس کے لیے سراپا خیر۔ اگر خوشحالیاں سرا خوشحالیاں اس کو ملتی ہیں اور شکر بجا لاتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر، اور اگر ذرہ پریشانیاں، اذیتیں، مصائب، بلایا اگر یہ اس کو ملتی ہیں اور صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اور یہ صاحب ایمان کے علاوہ کو یہ مقام نہیں ملتا ہے، تو بڑی اہمیت ہے صبر عند البلا اور شکر عند الرخا کی۔ اس کے بعد
میرے دینی بھائیوں، میرے محترم سامعین، اہل سنت والجماعت کے اخلاق میں سے یہ اہم اخلاقی مقام کہ وہ ایک دوسرے کو، خود اپنے آپ کو اور اوروں کو قضا کی کڑواہٹ سے راضی برضا رہنے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ الرضا بمر القضاء، یاد رہے کہ اللہ کے یہ نیک بندے، ہمارے سلف صالحین، اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، یہ قضاء الہی کی کڑواہٹ پر راضی رہتے ہیں۔ رضا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ یہ ہے مقامات قلب میں سے ایک اہم ترین مقام ہے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی کے صالح بندے اللہ تعالی کے فیصلے، اس کے قضا و قدر سے راضی رہتے ہیں۔ انہی کی شان میں تو اللہ تعالی نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالی کا جو بھی قضا حاصل ہو، مومن یہ جانتا ہے اور جاننا چاہیے، اور اس کا ایقان و ایمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ میرے لیے بہتر ہے، چنانچہ وہ راضی ہوتا ہے، وہ تسلیم کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ یاد رہے کہ شکر جو ایک مومن کی شان ہے، اور اہل السنہ والجماعہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہی نہیں بلکہ اس کا ایک دوسرے کو حکم بھی کرتے ہیں۔ یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ شکر بغیر رضا کے ہو ہی نہیں سکتا، شکر بغیر رضا کے ممکن نہیں، اور یوں شکر کا مرتبہ اونچا ہے، اس لیے کہ رضا شکر کے تحت ایک پوشیدہ دل کے اندرون پائی جانے والی کیفیت کا نام ہے رضا۔ اور اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر شاکر راضی ہوتا ہے، اور نعمت پر راضی انسان گویا اس نعمت کا شکر کرتا ہے۔ اور الرضا بمر القضاء سے یہ بات ہم کو، آپ کو سمجھنی چاہیے کہ رضا کے دو پہلو ہوتے ہیں، اور ان دونوں پہلوؤں پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ وہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالی کے فیصلے اور اس کی تقدیر پر ایمان کا مسئلہ، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو نعمتیں میسر ہوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے کسی پریشانی کو مقدر کیا ہو، مصیبت اسے ملتی ہو کہ جس سے طبیعت کے اندر فطری بات ہے کہ ایک کڑواہٹ کا احساس ہوتا ہے، لیکن اگر اسی قضائے الہی کے کڑوے پہلو پر اگر وہ راضی رہتا ہے بہی طور کے، مثلا نہ جزا فضا کرتا زبان سے، نہ ویلا کرتا ہے،
کسی عزیز کسی قریب کی وفات پہ نہ غریبہ چاک کرتا ہے، نہ رخسار پیٹتا ہے، نہ بال نوچتا ہے، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہوا الحمدللہ علی کل حال جیسے جملے ادا کرتا ہے، تب یہ بات کہی جائے گی کہ وہ قضاء الہی کی کڑواہٹ پر راضی ہے۔ بقیہ اس سے متعلق باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں۔ واللہ هو المسؤول ان يوفقنا للرضاء بقضائه